یہ مذہب ہے، لیکن اس مذہب کو جو جتنا سمجھے گا نا اتنا اس سے جو ہے اپنی زندگی کو خوبصورت بنا پائے گا۔ اگر ایک انسان نے بات کو سمجھا ہی نہیں ہے تو سیدھی بات ہے کہ پھر وہ مطلب اس کے خوبصورتی سے آگاہ نہیں ہو پائے گا، اور وہ جو ہے بجائے نفع کے نقصان اٹھائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 لوگ آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مطلب گھر پہ حاضر نہیں تھے، تو حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوالات اور جوابات ہوئے۔ ان میں سے جو ہے کچھ باتیں پوچھنے کے بعد وہ جانے لگے، اور جاتے ہوئے یہ کہنے لگے، 3 میں سے ایک نے کہا کہ میں جو ہے اب کے بعد پوری زندگی جو ہے روزے رکھوں گا، یعنی کبھی جو ہے روزہ کبھی افطار نہیں کروں گا، کوئی دن میں جو ہے چھوڑوں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد پوری رات جاگوں گا اور جو ہے مطلب عبادت کے اندر جو ہے پوری رات میں بتاؤں گا اور قیام اللیل۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ اب کے بعد مطلب میں زندگی میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ تو یہ تینوں اپنے اپنے مطابق مطلب یہ باتیں بتا کر وہاں سے نکل گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ پورا واقعہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا کہ ابھی 3 لوگ آئے تھے اور ایسی ایسی گفتگو ہوئی، اور پھر اخیر میں یہ لوگ جو ہے اس قسم کے فیصلے کر کے یہاں سے اٹھے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جو ہے کسی شخص کو بھیجا اور ان تینوں کو بلوایا، اور یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ کے قریب مطلب انداز گفتگو آپ کا ایسا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو، یعنی تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو جو ایسی باتیں طے کر کے آپ یہاں سے گئے ہیں۔ دیکھو میں جو ہے نا میں اللہ کا رسول ہوں، میں جو ہے روزے رکھتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، یعنی روزے رکھتا بھی ہوں چھوڑتا بھی ہوں، اور کہا کہ میں جو ہے رات کو سوتا بھی ہوں عبادت بھی کرتا ہوں، ایک حصہ میں نے عبادت کے لیے مقرر کیا ہے اور باقی کا حصہ میں آرام کرتا ہوں کیونکہ یہ جسمانی ضرورت ہے انسان کی۔ اور پھر کہا کہ میں جو ہے اللہ کا رسول ہوں، اور یہ کہ میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہے، میرے نکاح میں میرے عقد میں جو ہے مطلب بیویاں ہیں، عورتیں ہیں۔ تو یعنی یہ بات بتا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی کہ تم جو ہے نا غلو مت کرو، اعتدال اختیار کرو، درمیانی انداز میں چلو، کیونکہ دنیا کے معاملات بھی ہے، دینی معاملات بھی ہے، آپ کو جو ہے دین کو بھی دیکھنا ہے، دنیا کو بھی دیکھنا ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کو انسان بیلنس وے میں کیسے مطلب ساتھ میں لے کر چلے گا، تو ضروری ہے کہ وہ اعتدال کے ساتھ چلنے والا بنے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ یہ صحیح بخاری کی 6460 نمبر حدیث ہے، آپ جو ہے اس کو کاؤنٹر ویریفائی بھی کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے کسی شخص کو اس کا عمل نجات نہیں دلا سکے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو بھی کوئی عمل نجات نہیں دلا سکے گا؟ فرمایا اور مجھے بھی نہیں، سوا اس کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کے سایہ میں لے لے۔ پس تم کو چاہیے کہ درستی کے ساتھ عمل کرو، تم کو چاہیے کہ درستی کے ساتھ عمل کرو اور میانہ روی اختیار کرو، یعنی ایڈاپٹ اے ماڈریٹ وے، درمیانی انداز اختیار کرو، میانہ روی اختیار کرو، زیادہ آگے مت نکل جاؤ اور زیادہ پیچھے مت مطلب ہو جاؤ، اتنے زیادہ ایکسٹریم لیول پہ نہ چلے جاؤ اور اتنے زیادہ مطلب سست نہ پڑ جاؤ۔ اور آگے کے الفاظ کیا ہے؟ صبح اور شام اسی طرح رات کو ذرا سا چل لیا کرو، یعنی کامیابی کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کی قرب کے لیے جو ہے دن میں، اور اسی طرح رات میں کچھ چل لیا کرو، اور اعتدال کے ساتھ چلا کرو، منزل مقصود کو پہنچ جاؤ گے۔ چلنا بھی کہا اور کیسے کیا کہا کہ چلنے میں انداز کون سا اختیار کرو؟ اعتدال والا انداز اختیار کرو، یعنی زیادہ تیزی سے مت بھاگو۔ سیدھی بات ہے کہ ایک انسان جو ہے اس کو لمبا چلنا ہو اور چلنے میں وہ پہلے ہی سے مطلب تیز دوڑنا شروع کر دے اور بھاگنا شروع کر دے، تو سیدھی بات ہے کہ وہ تھوڑا دوڑے گا اور پھر جو ہے تھک کے بیٹھ جائے گا، وہ جو ہے اپنی منزل کو پا نہیں سکے گا۔ یہ ایک اصولی بات ہے، اور مطلب انڈرسٹینڈنگ اس کی مطلب ہمیں حاصل ہو سکتی ہے، ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی مطلب گہری بات ہے کہ بھئی ہر کام میں اعتدال کے ساتھ انسان کو آگے چلنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی کی 1997 نمبر حدیث، اپنے دوست سے اعتدال اور توسط کے ساتھ دوستی رکھو۔ دیکھو دوستی کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال اختیار کرنا سکھایا کہ اپنا دوست ہے، اب انسان کے دوست ہوتے ہیں زندگی میں، تو دوستی بھی ایسی کرو جس میں اعتدال باقی ہو، یعنی حد سے زیادہ اس کے ساتھ مطلب اتنی دوستی نہ لگاؤ کہ پھر بعد میں جو ہے مسئلہ پیدا ہو جائے۔ اپنے دوست سے اعتدال اور توسط کے ساتھ دوستی رکھو، شاید وہ کسی دن تمہارا دشمن ہو جائے،
دیکھو کیا اشارہ دیا ہے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ دوستی میں اعتدال رکھو. اگر تم حد سے زیادہ بڑھ جاؤ گے بعد میں وہ تمہارا دشمن کل ہو جائے گا تو پھر زیادہ مسئلے کھڑے ہو جائیں گے اور تمہیں پچھتانا پڑے گا. اور اپنے دشمن سے اعتدال اور توسط کے ساتھ دشمنی کرو، شاید وہ کسی دن تمہارا دوست بن جائے. دشمنی بھی اعتدال کے ساتھ. کتنی خوبصورت بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی کسی مذہب میں اس سے زیادہ خوبصورت بات بھی کوئی بتا سکتا ہے کہ دوستی میں بھی اعتدال انسان اختیار کرے اور دشمنی میں بھی اعتدال اختیار کرے. بیلنس وے، ماڈریٹ وے، درمیانہ انداز. یہ ایک حدیث ہے ابن ماجہ میں 2143 نمبر حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی طلب میں اعتدال کا طریقہ اپناؤ. دنیا کمانے میں بھی کیسا طریقہ؟ اعتدال کا طریقہ اپناؤ. اس لیے کہ جس چیز کے لیے آدمی پیدا کیا گیا ہے وہ اس کو مل کر ہی رہے گی. انسان کو مطلب پیدا ہونے کے بعد اللہ نے ہر ایک کی روزی اس کے ذمہ لکھ دی ہے، کس کو کتنا ملنا ہے، کتنا کھانا ہے، کتنا پینا ہے. ہر چیز جو ہے وہ مقدر سے طے ہے. تو پھر انسان کو وہ تو ملے گا. تو تم دنیا کمانے میں، روزی حاصل کرنے میں کیا کرو، اتنے زیادہ مطلب اس کے اندر مطلب تیزی مت اختیار کر لو اور حد سے تجاوز مت کر بیٹھو اور اعتدال سے نہ ہٹ جاؤ کہ پھر جو ہے تمہیں جو ہے آخر میں جا کے نقصان اٹھانا پڑے. تو میرے بھائیو، یہ جو باتیں ہیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اعتدال اور ماڈریشن یہ کتنی ضروری چیز ہو جاتی ہے انسان کے لیے. تو جو اس کو جتنا سمجھے گا اتنا اس کو اعتدال کے ساتھ چلنے میں مزہ آئے گا. ورنہ تو پھر جو ہے جذبات انسان کو غالب ہوتے ہیں، عقل کم ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے اعتدال کا راستہ انسان چھوڑ دیتا ہے. پھر جذبات اس کو دہراتے ہیں اور پھر دوڑتے دوڑتے وہ تھک جاتا ہے. اگر وہ نہیں تھکتا تو پھر لوگوں کے دکھاوے کے لیے دوڑتا رہتا ہے، حالانکہ حاصل اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا. یہی چیزیں ہو رہی ہیں. آپ کسی بھی کام کے اندر دیکھیں، چاہے دنیاوی معاملہ ہو، دینی معاملہ ہو، آپ کو درمیانہ انداز اختیار کرنا پڑے گا. اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں غلو سے بچو. غلو کہتے ہیں ایکسٹریم لیول پہ چلے جانا، ایکسٹریمزم، انتہا پسندی. تم سے اگلی قومیں غلو کی وجہ سے برباد ہوئی. تم سے پہلے جو قومیں آئی نا وہ کس وجہ سے برباد ہوئی؟ غلو کرنے کی وجہ سے. اسی لیے اللہ نے قرآن کے اندر بھی یہ بات فرمائی نا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اور اسی طرح جو ہے ہم نے تمہیں درمیانہ امت بنایا ہے. یعنی امت کی پہچان ہی اللہ نے ایسے کروائی کہ درمیانہ امت ہے، یہ نہ اوپر نہ نیچے، درمیانی جو ایک ماڈریٹ وے ہے نا، اللہ نے اس کو سمجھایا کہ ہم نے تمہیں، یعنی اسی طرح ہم نے جو ہے تمہیں درمیانہ امت بنایا ہے. تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ زندگی میں جہاں دین اسلام میں ہم کامیابی کو یقین جانتے ہیں تو یقین جانتے ہوئے یہ بات بھی سمجھنے کی ہم کوشش کریں کہ بھائی اس میں ہمیں اعتدال والا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. زیادہ ہمیں تیزی سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دین بھی بتدریج نازل ہوا ہے دنیا کے اندر. اسی طرح ہمیں بھی کسی معاملے کو انجام تک پہنچانا ہے تو سیدھی بات ہے کہ اس کے لیے سٹیپس ہے، اس کے لیے ایک سسٹم ہے، اس کے لیے ایک مطلب انداز ہے چلنے کا. انسان کو وہ انداز اختیار کرنا پڑے گا، تب جا کے وہ جو ہے اپنی منزل تک پہنچ جائے گا. اور خاص طور پر میں یوتھ یعنی ہمارے نوجوانوں کو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی جو ہے زندگی کے معاملات میں جو ہے درمیانہ انداز اختیار کریں. چاہے دنیاوی معاملات ہو، شادی کا معاملہ ہے، روزی روٹی کا مسئلہ ہے، اسی طرح جو ہے مطلب کاروبار کے مسائل ہے، یا پھر آپ اسی چیز کو دین کے ساتھ لے لیجئے. نوجوان ہمارے ماشاءاللہ دین کے کاموں میں مطلب لگ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس میں سے کئی ایک تو